بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم ڈر محسوس کرو اس بات کا یہ کہ نہیں انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، پس نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جو طبعاً تمہیں پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4۔ اس آیت مبارکہ کا جو اصل اور مقصودی عنوان تھا وہ تو یہ ہے کہ مال یتیم کو کسی بھی ہیلے اور بہانے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ محض ان کے مال پر قبضہ کرنے کی خاطر نکاح کیا جائے اور اس سے مقصود ان کے مال پر کیا کرنا ہو، قبضہ کرنا ہو۔ پھر اس آیت مبارکہ کے تحت اللہ رب العزت نے چونکہ حکم دیا کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ان یتیم لڑکیوں کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کر لو جو طبعاً تمہیں پسند ہوں اور شرعاً تمہیں کیا ہے، حلال ہو تمہارے لیے۔ پھر قرآن مجید نے تعدد ازواج کی اجازت دی، رخصت دی ہے، اور کل کے درس میں آپ حضرات اس کے بارے میں تفصیل سن چکے ہیں کہ تعدد ازواج والا جو حکم ہے وہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجازت ہے، رخصت ہے اور مباح کے درجے میں ہے، اور پھر مطلقاً نہیں ہے بلکہ مقید ہے عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ مفسرین نے عرض کیا ہے، مختصراً آپ کے لیے اس کو عرض کرتا ہوں۔ اب انشاءاللہ اس سلسلے میں احادیث بھی پیچھے بیان ہو چکی ہیں، 1-2 مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر نکاح کے لیے کیا شرط لگائی ہے کہ نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جو ان یتیم لڑکیوں کے علاوہ طبی طور پر تمہیں کیا ہو، پسند ہوں اور شرعاً تمہارے لیے کیا ہو، حلال ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے جو بات عرض کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ شریعت میں پسندیدگی کا معیار کون سی چیز ہونی چاہیے؟ دین ہونا چاہیے۔ پسندیدگی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دین ہونا چاہیے، کہ جس طرف ہم رشتے کا انتخاب کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو مد نظر ہونی چاہیے جوڑ کے اعتبار سے، کفو کے اعتبار سے، وہ کون سی چیز ہونی چاہیے؟ دین ہونی چاہیے۔ نکاح کے اندر نہ ایک مسئلہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں کفو کا۔ کیا لفظ ہے؟ کفو کا نکاح۔ آپ کفو کے لفظ کو سورۃ الاخلاص سے سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لم یکن لہ کفوا احد، کیا مطلب ہے کہ اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ کفو کا مطلب ہوتا ہے ہمسری، کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ کفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمسری اور برابری کے اندر۔ اب اس کفون کا مطلب یہ ہے
کہ سب سے پہلے کفر میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ دین ہے۔ سب سے پہلے دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے جس برابری کو دیکھنا ہے اس برابری کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ سمجھے گی نا؟ اس کے بعد جناب والا اگر دین کی برابری ہو گئی ہے اور اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ بھی ہو گیا ہے کہ مالی طور پر بھی کچھ برابری ہو رہی ہے، اسی طرح جناب حسب و نسب اور خاندان کے اعتبار سے بھی برابری ہو رہی ہے، تو یہ اور اضافی بات ہے۔ لیکن نکاح کے لیے بنیاد یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ہم نے برابری کو دیکھنا ہے، برادری کو دیکھنا ہے، خواہ ہماری برادری ہندو ہے تب بھی ہم نے ان کے اندر کرنا ہے، ہماری برادری سکھ ہے ان کے اندر کرنا ہے، ہماری برادری شیعہ ہے، مرزئی ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے انہی کے اندر کرنا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ جو کفر ہے نا، کفر، اس میں سب سے پہلی بنیادی شرط کس چیز کی برابری کو دیکھنا ہے؟ دین کی برابری کو دیکھنا ہے، عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر کی برابری کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ برابری ہو جائے پھر برادری بھی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر دین کی برابری نہیں ہے تو پھر صرف خاندانی برابری کو دیکھنا اور رشتہ داری کی برابری کو دیکھ کر نکاح کرنا، مگر دین، نظریہ اور سوچ اور فکر ایک نہیں ہے تو شریعت میں ایسے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھا کہ جناب؟ اب اس سلسلے میں ایک دو احادیث سے پاک آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل جائے کہ اصل جو کفر ہے نکاح کے اندر، اس کی بنیاد برادری اور رشتہ داری نہیں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین ہے۔ اگر ساتھ رشتہ داری بھی ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ نور علی نور ہے۔ سمجھے گی؟ لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو پہلی برابری جو ہے وہ کس کے اندر ہونی چاہیے؟ دین کے اندر ہونی چاہیے۔ اب اسلام نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر خود عمل کر کے دکھلایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، خود قرآن مجید کے اندر ایک نکاح کا تذکرہ ہے سورۃ الاحزاب کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ جو غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کو کیا بنا لیا تھا؟ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اب مکے کے اندر کوئی بھی ان کی برادری کا نہیں تھا، برادری کے اعتبار سے ان کی کوئی کفر اور برابری نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی پھوپھی زاد بہن جو ہے حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ ان کا کیا کروایا؟ نکاح کروا دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاندان سے ہٹ کر اگر دینی کفر پایا جا رہا ہو تو اصل نکاح کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ وہی ہے۔ اگر غیر خاندان کے اندر نکاح کی اجازت نہ ہوتی شریعت کے اندر تو اللہ کے حبیب قریشی خاندان کی لڑکی کا کبھی بھی ایک غلام کے ساتھ نکاح نہ کرواتے۔ جب آپ نے نکاح کروا دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفر کے لیے جو شرط ہے وہ برادری نہیں، وہ اصل شرط کیا ہے بھائی؟ دین ہے۔ بس اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، یہی اصل چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا ثبوت ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے کہ جناب اگر کوئی سید ہے تو وہ باہر کسی خاندان کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن سید کی لڑکی کا دوسرے خاندان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سید تو قومیت ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو آج ہم نے اس کو قوم بنا دیا ہے۔ اصل تو قوم قریشی اور کیا ہے بھائی؟ ہاشمی ہے۔ جب قریشی لڑکی کا نکاح خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ایک غلام سے اللہ کے حبیب نے کروا دیا، تو اب اس کے بعد اس چیز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب النکاح ہے، اس کے اندر باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب الاکفاء فی الدین، کہ اصل جو کفر ہے وہ کس کے اندر ہونا چاہیے؟ دین کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس پر قرآن مجید کی آیات کو بھی پیش کیا ہے جس میں یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ہے جس نے پانی سے پیدا کیا ہے کس کو بھائی؟ بشر کو۔ اس اعتبار سے پوری انسانیت برابر ہے اور اصل جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے بھائی؟ دین ہے۔ فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، فرمایا پھر اسی پانی سے جب انسان کو پیدا کر دیا تو پھر اس کا نسب بھی بنا دیا، وَصِهْرًا، اور اس کے سسرال بھی کیا ہیں؟ بنا دیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر 4-5 احادیث ذکر کی ہیں، ان میں ایک حدیث وہ بھی ذکر کی ہے جو حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مال کو دیکھ کر نکاح کرنا، خاندان کو دیکھ کر کرنا،
حسن و جمال کو دیکھ کر کرنا یا کس چیز کو دیکھ کر کرنا؟ دین کو۔ فرماتے ہیں یہ بات ہے۔ اب پہلی جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے وہ ذرا سنیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ان ابا حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس، سمجھ آئے گی نا، کہ ابو حذیفہ جو عتبہ کے بیٹے ہیں وہ ربیعہ بن عبد الشمس کے بیٹے ہیں، وکان ممن شہد بدر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بدر میں بھی کیا تھے؟ موجود تھے۔ تبنا سالمن، انہوں نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، یعنی کہ وہ غلام تھا پھر اس کو کیا بنا لیا؟ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب یہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے سالم کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ بیٹا بنانے کے بعد وَأَنْكَحَهُ، اور اپنی اس غلام کا جس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس کا نکاح کروا دیا، بنت اخیہ ہندن، اپنے جو ان کا بھائی تھا ہند بنت الولید بنت عتبہ، اس کی بیٹی کا، یعنی ابو حذیفہ نے جس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، غلام تھا، اس کا نکاح اپنے بھائی کی بیٹی سے کروا دیا، یعنی اپنی حقیقی بھتیجی سے کروا دیا۔ بہوا، اور جس کا نکاح کروایا، بہوا مولن لامرأۃ من الانصار، وہ انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت کے آزاد کردہ کیا تھے؟ غلام تھے۔ تو امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جب حضرت ابو حذیفہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے ایک غلام کا نکاح اپنی حقیقی بھتیجی سے کروا دیا ہے تو انہوں نے کس چیز کو سامنے رکھ کر کیا ہے؟ دین کو یا خاندان کو؟ بس یہ اصل چیز ہے بھائی۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہی گزارش کی جا رہی ہے قرآن مجید کے حوالے سے، حدیث پاک کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا ہے، برابری کو، جس کفر کو دیکھنا ہے، وہ کون سا کفر ہونا چاہیے؟ دین والا کفر ہونا چاہیے، برادری والا کفر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر برادری بھی ساتھ ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا اور اگر برادری میں دینی کفر نہیں ہے تو پھر نکاح کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ پورا باب ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو ہے وہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں اس سلسلے میں، اس میں اور زیادہ اس چیز کی وضاحت ہے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت قیس قریشی تھی، مکی تھی اور مہاجرہ تھی جناب والا، ان کے بارے میں ذرا سن لیجئے۔ ابو بکر بن ابی جہم جو ہیں وہ کہتے ہیں سمعت فاطمہ بنت قیس، میں نے خود سنا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے، ان کو طلاق ہو گئی تھی، ان کے خامد نے طلاق دے دی تھی کسی مسئلے کی وجہ سے، تو قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حللت، جب تیری عدت ختم ہو جائے اور تو حلال ہو جائے، فآذنینی، پھر مجھے کیا دینی ہے؟ اطلاع دینی ہے، میرے مشورے کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ فآذنتہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ مجھے 3 طرف سے خطبہ آ چکا ہے۔ فخطبہا معاویہ، مجھے امیر معاویہ نے بھی خطبہ کیا ہے، ابو الجہم بن صخر، ابو الجہم بن صخر نے بھی مجھے خطبہ کیا ہے، واسامہ بن زید، اور زید بن حارثہ جو پہلے غلام تھے ان کے بیٹے اسامہ، انہوں نے بھی مجھے خطبہ کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما معاویہ فرجل طرب، معاویہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے مگر وہ بالکل غریب آدمی ہے، لا مال لہ، ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ اما ابو الجہم، اور بہرحال جو ابو الجہم ہے، فرجل ضراب للنساء، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عورتوں کو مارتے بہت زیادہ ہیں، سمجھا کہ جناب والا۔ پھر فرمایا ولیکن اسامہ، اسامہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ بہت بہتر ہیں۔ اب حضرت فاطمہ کہتی ہے فقالت بیدیہا ہکذا اسامہ اسامہ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے انکار کا اشارہ کر دیا، یا رسول اللہ اسامہ اسامہ کوئی نہیں، اسامہ اسامہ کوئی نہیں، سمجھے گی نا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اللہ اور اس کے رسول کی مان لینے میں تیرے لیے بڑی بہتری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی مان لینے میں تیرے لیے کیا ہے؟ بڑی بہتری ہوگی۔ قالت، وہ کہتی ہیں میں مان گئی، فتزوجتہ، میں نے انہی کے ساتھ کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ اب اس کو بھی محدثین نے اسی عنوان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ دیکھو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے
کتاب الطلاق کے اندر اس کو ذکر کیا ہے امام مسلم نے کہ دیکھو اسامہ بن زید غلام کے بیٹے ہیں اور فاطمہ بنت قیس قریشی عورت ہے، اللہ کے نبی نے ان کا نکاح ایک غلام کے لڑکے سے کر دیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اصل جو برابری دیکھنی ہے، اصل جو ہمسری دیکھنی ہے، وہ کس چیز کے اندر دیکھنی ہے؟ دین کے اندر دیکھنی ہے۔ اگر خاندان بھی ساتھ ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے جناب والا، رشتہ داری بھی ہو گئی، خاندان بھی ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر خاندان میں رشتہ ہے مگر دین میں برابری نہیں ہے تو لا تنکحوا، نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ بس یہ اصل بات ہے، یہ قرآن مجید۔ اور پھر آگے فرماتی ہے فَغْتُبِتُ بِهِ، پھر میں نے اسامہ بن زید سے نکاح کیا، اللہ نے ہمارے درمیان ایسا تعلق پیدا کیا اور اللہ نے ایسی اولاد دی کہ عورتیں مجھے دیکھ کر رشک کیا کرتی تھیں اور کہتی تھی فاطمہ تو نے اللہ کے نبی کی بات مانی ہے، ہم تیرے اوپر رشک کرتی ہیں کہ اللہ نے تیرے گھر کو پہلے سے کتنا زیادہ بہتر بنا دیا ہے۔ سمجھے کہ جناب، تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کو دیکھ کر چلتا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر چلتا ہے تو پھر خیر و برکات کا نزول تو کیا ہے؟ یقینی ہے، اس میں تو کوئی پھر شک والی بات ہے ہی نہیں، سمجھے گی؟ تو یہ بات اصل میں ذکر کی جا رہی ہے کہ اصل جو مقصودی کفو ہے، برابری جو ہے نکاح کے اندر، اس میں پہلی شرط دنیا نہیں، پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ دین ہے۔ ترجمہ سن۔ اور بھی امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہیں، ایک بڑی مشہور حدیث پاک ذکر کی ہے، شاید آپ نے سنی ہوئی ہو کہ اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک آدمی گزرا، صحابہ سے پوچھا بھائی اس کی کیا حقیقت ہے؟ یا رسول اللہ جس گھر کی طرف نکاح کا پیغام بھیجے لوگ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کی بات مانیں گے، اور جس سے بات کہے لوگ اس کی بات سنیں گے، مال والا بھی ہے۔ پھر ایک اور فقیر مسلمان گزرا، فرمایا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ کہیں نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس کو جو ہے لڑکی بھی بڑی مشکل سے ملے گی، کسی کو کوئی بات کہے تو کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے آدمی کی مثل ساری زمین آدمیوں سے بھر بھی جائے، اس میرے فقیر مسلمان صحابی کے برابر ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ترجیح اس خاندانی یا مال وجاہت کو دی ہے یا اسلام کو دی ہے؟ اسلام کو دی ہے۔ بھائی اس چیز کو سامنے رکھیں، پہلی صدی کے اندر اسی چیز کو سامنے رکھا گیا جس کی وجہ سے طلاق کی شرح نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج چونکہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، جس کی وجہ سے طلاق کی شرح کیا ہے؟ بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں ڈر محسوس ہو اس بات کا یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو پھر ان سے نکاح مت کرو، بس نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جو طبعاً تمہیں پسند ہوں، شرعاً تمہارے لیے حلال ہوں، اور ان یتیم لڑکیوں کے علاوہ ہوں۔ مثنا، دو دو، وثلاث، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ اللہ کے حبیب نے 4 سے زائد بھی نکاح فرمائے، 11 آپ کے عقد میں ازواج مطہرات تھیں۔ انشاءاللہ مفسرین نے تو یہاں پر بہت زیادہ بات ذکر کی ہے، اس کا خلاصہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جتنے مسائل مفسرین ذکر کر رہے ہیں ان کا زیادہ تفصیلی مواد نہیں، کچھ نہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تمہیں پھر ڈر لگے کہ ہم ایک سے زائد کے درمیان انصاف نہیں کر سکیں گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کے اوپر کیا کرنا ہے؟ گزارا کرنا ہے، پھر گزارا سکیم چلے گی۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر لونڈی ہے اس کے اوپر اکتفا کرنا ہے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم کسی ایک جانب جھک نہ جاؤ۔ جب ایک سے زائد ہوں گی تم کسی ایک جانب جھک جاؤ گے تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور ظلم سے معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اللہ